ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم بنیادی اور ایمان افروز عقیدے پر، اور وہ ہے شفاعت یعنی قیامت کے دن سفارش کا عقیدہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندوں کو امید ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت کی تیاریوں میں مضبوطی آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کا معنی کیا ہے۔ شفاعت عربی زبان ہے جس کے معنی ہے کسی کی سفارش کرنا، کسی کا بوجھ ہلکا کرانا یا اس کے حق میں بات کرنا۔ آخرت کے دن شفاعت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نیک بندے کا اللہ کے حضور سفارش کرنا کہ اے رب اس بندے کو بخش دے، اس کا درجہ بڑھا دے یا اسے جہنم سے نکال دے۔ شفاعت کا اصل مالک وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم صاف فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ اس سے معلوم ہوا شفاعت ہوگی مگر تب ہی ہوگی جب اللہ اجازت دے گا۔ شفاعت کے دو اہم اصول ہیں۔ پہلا، اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی شفیع خود سے سفارش نہیں کر سکے گا۔ دوسرا، شفاعت صرف اسی کے لیے ہوگی جس کے ایمان پر اللہ راضی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ احادیث کے مطابق شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کو مقام محمود عطا ہوگا جو سب سے بڑی شفاعت ہے۔ دوسرے نمبر پر دیگر انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کرنے کا موقع ملے گا۔ تیسرا، فرشتے بھی انسانوں کے حق میں سفارش کریں گے جیسا کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح نیک مومن اپنے والدین، اولاد یا دوستوں کے لیے شفاعت کر سکیں گے، اور اسی طرح شہداء اور حفاظ بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن اور رمضان بھی، حتیٰ کہ سورہ ملک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی انسان کے حق میں، اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ شفاعت کی اقسام کیا ہیں۔ اہل سنت کے مطابق شفاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی، مقام محمود، یہ سب سے بڑی شفاعت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت ہے جس کے ذریعے فیصلہ شروع ہوگا اور تمام انسان حساب کے لیے جمع ہوں گے۔ دوسرا، گناہ گار مومنوں کی مغفرت کی شفاعت۔ تیسرا، جہنم سے نکالنے کی شفاعت۔ چوتھا، درجات بلند کرنے کی شفاعت۔ پانچواں، جنت میں داخلے کی شفاعت۔ اور آئیے شفاعت کے حوالے سے کچھ عام غلط فہمیوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شفاعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر مجبوراً ہمیں بخش دے۔ شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ قبروں سے مانگا جائے۔ شفاعت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اللہ کی اجازت کے کچھ مل جائے۔ اور شفاعت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نافرمانی پر دل مضبوط کیا جائے۔ اہل سنت کہتے ہیں شفاعت ایمان والوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے نہیں۔ اب آئیے سب سے بہترین شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اسی طرح توحید پر قائم رہنا، گناہوں سے توبہ کرنا، سنت کی پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ شفاعت کے مختلف اسباب بنتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے آج کے موضوع کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ شفاعت ایک سچا عقیدہ ہے، یہ امید اور رحمت کا دروازہ ہے، مگر یہ اللہ کی اجازت اور رضامندی سے ہوگی اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں آخرت میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔